ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم اما بعد۔ اچھا جی، آج جو ہم نے پچھلی نشست تھی ہماری کتاب الاسفار چیپٹر 4 یعنی ایپیسوڈ 4 تو ایپیسوڈ 4 میں ہم نے جو باتیں کہی تھیں اور آخر میں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے اس کو جوڑتے ہیں۔ فرماتے ہیں شیخ کہ جہاں تک معارف کا تعلق ہے تو وہ بھی اسی طرح ہیں، پس جب تک مدت تکلیف ہے تو بدنی اعمال اور انفاس کے ساتھ ایک عمل سے دوسرے عمل کے سفر میں رہتا ہے، یعنی جب تک یہ عالم ناسوت میں تجھے لیبلوکم ایکم احسن عملا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جب تک یہ والا تیرے اوپر حکم کا اطلاق ہے تو اس فیز میں ہے جہاں تجھے موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا کر کے اور تجھے فسق و فجور کے ہمہا فجورہا و تقواہا، تجھے تیرے نفس میں تیری جان میں فجور اور تقوی کی انسپریشنز اور ان کی جبلتیں ڈال کر عالم اسباب میں جہاں خیر و شر نیکی و بدی کے دونوں قسم کے اسباب عصیان کے اور اتباع کے رکھ کر جب اس میں تجھے گرفتار کر دیا گیا تو اب تو یہ تیری مدت تکلیف ہے، یعنی مدت جوابداری یا ذمہ داری، جب تک تو اس میں ہے تو تو بدنی اعمال اور انفاس کے ساتھ ایک عمل سے دوسرے عمل کے سفر میں رہتا ہے۔ جسمانی اعمال اور سانسوں سے مراد تصورات ہیں، اور سانسوں سے مراد زندگی کا جو ہے وہ سلسلہ بھی ہے، دونوں اس سے مرادیں ہیں۔ جب تکلیف کی مدت ختم ہوتی ہے، جب سانس کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو تو ذاتی مسافر، ذاتی اور بدنی اعمال منقطع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو ذاتی سفر کا مسافر بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے تو ایک عمل سے دوسرے عمل کے سفر میں تھا، اب تو ذاتی سفر کا مسافر بن گیا۔ اب تیری ذات، تیرا ایسنس جو ہے وہ تو باقی ہے، لیکن بدن اور انفاس یہ دو جو تعینات تھے، یہ تیرے جوہر سے یہ دو اعراض جو ہیں یہ سلب کر لی گئیں۔ اب تیرا جوہر یا تیرا ایسنس تو اپنی جگہ ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا ہے کہ تو ذاتی سفر کا مسافر بن جاتا ہے، تو اس کی ذات کے لیے اب اس کی عبادت کرتا ہے۔ یعنی یہ عبادت کا سلسلہ، یہ جو مدت تکلیف ہے یا مدت عرصہ حیات جو ہمارا 60 70 80 90 سال کا ہوتا ہے، یا کسی کا کم ہوتا ہے 25 30 40 سال، ہم سمجھتے ہیں کہ اسی میں عبادت ہے، اور اس کے بعد یا تو صرف عذاب ہے یا صرف اجر و ثواب ہے۔ نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد عبادت اور تعلق باللہ کے اصل مراحل شروع ہوتے ہیں، مزے تو اس کے بعد آتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تو ذاتی سفر کا مسافر بن جاتا ہے، تو اس کی ذات کے لیے اس کی عبادت کرتا ہے، نہ کہ اس کے حکم کے لیے۔ اور یہاں یہ وہ مقام ہے کہ فرمایا جو سورہ اسراء باب فعل سے، اور اگر فعل ماضی کا صیغہ اللہ کی طرف منسوب کریں تو وہ پھر اسرا بعبادہ، تو چونکہ اس کے آخر میں حمزہ ہے تو یہ الاسراء ہے، سورت کا نام ہوگا میرے خیال میں۔ تو کہتے ہیں اس کی پہلی آیت جو ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک پہر میں سفر کروایا۔ حالانکہ سفر تو دن میں کیا جاتا ہے نا۔ تو یہاں سے وہ شیخ کا اس آیت کا اتنا حصہ کوٹ کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ زندگی سے جب آنکھ بند ہوئی، نفس کا یعنی انفاس کا، سانسوں کا اور بدن کا سلسلہ منقطع ہوا، اور جس کو موت ہے، موت کو نیند سے تشبیہ دی جاتی ہے نا، حدیث میں بھی ہے کہ نیند اور موت آپس میں بہن بھائی ہیں، بہنیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ رات کے ایک پہر، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو موت کے بعد کی جو زندگی ہے نا، اس دن بعث سے پہلے، وہ رات کا ایک پہر ہے۔ اس میں پھر ایسے لوگ جنہوں نے زندگی اس تکلیف کی زندگی میں عشق کی، عرفان کی کچھ خوب حاصل کی ہوتی ہے، اور کچھ اس کی پرسو کیا ہوتا ہے، کچھ اس رستے کو، اس پر یقین رکھا ہوتا ہے، کسی کامل سے جڑے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر وہاں پہ وہ سفر کرایا جاتا ہے، معراج کا ایک عکس اور ایک فیض کا ایک، اس سمندر کا ایک قطرہ اور اس سورج کی ایک کرن جو ہے ان کو عطا کی جاتی ہے، اس خزانے سے ایک رتی۔ پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو
رات کے ایک پہر میں سفر کرنا. یہاں رات کے ایک پہر سے مراد وہ مرنے کے بعد کی قبر کی رات، یا وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ بندے کے حواس اور اس کے جو اوسان ہیں وہ منقطع ہو گئے، اب اس کے اوپر رات کسی کیفیت جیسے نیند میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب جو وہ سفر کر رہا ہے وہ ذات والا سفر کر رہا ہے، اور پھر پاک ہے وہ ذات، مجھے کہا نا کہ وہ ذات سے تو ذات کی عبادت کرے گا اور پھر ذات تجھے سفر کرائے گی. تو یہ سارا اشارے اس طرف ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں اس کے بعد اسے کر کے پھر بریکٹ میں پھر انہوں نے آیت کا اگلا حصہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یعنی پھر آیت یہ کوٹ ان کوٹ بریکٹ میں یہ آ رہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کروایا تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. ہم نے اس سفر کا تذکرہ اپنے ایک رسالے میں کیا جس کا نام ہم نے الاسفار عن نتائج الاسفار رکھا ہے. یہی کتاب جو ہے الاسفار عن نتائج الاسفار. اور اس بہانے میں اس کی اگر فہرست عنوانات دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں سفر معراج کا اس میں یقیناً اس میں ہوگا ذکر ہوگا. تو بہرحال تو اس میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو فرمایا انہوں نے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کروایا تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. تو یعنی کہ پھر جب اس عالم میں لوگ جاتے ہیں جو اس تکلیف کے عالم میں بدنی اعمال اور زندگی کا جو چکی ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بیانڈ بھی کچھ دیکھنے کی اور کچھ چاہنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، حقیقت پسندی، عرفان معرفت پسندی کا اپنے اندر جوہر اور جذبہ رکھیں گے، تو وہ جب اس عالم میں منتقل ہوں گے جسے برزخی حیات یا یعنی حیات بعد الموت کہتے ہیں، تو وہاں پہ پھر ان کے اوپر ان منازل کو کھولا جائے گا، یہ جو سیریں ہیں یہ ان کو کرائی جائیں گی. آگے پھر سالک اور سلوک کی معرفت ہے. اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم تھوڑا سا کرتے ہوئے آگے جو تعریفات ہیں کچھ انہوں نے مراحل بیان کی ہیں. کہتے ہیں ایسا یعنی کہہ رہے ہیں کہ سالکین اپنے سلوک میں 4 اقسام کے ہیں. نمبر 1 ایسا سالک جو اپنے رب سے سلوک طے کرتا ہے. سالکن یسلک بربہ، ایسا سالک جو اپنے رب سے سلوک طے کرتا ہے. سالکن یسلک بربہ. اس کے مقابلے میں دوسرا ایسا سالک جو اپنے نفس سے سلوک طے کرتا ہے. سالکن یسلک بنفسہ، یعنی ایک اپنے ارادے سے کر رہا ہے، ایک کو رب سیر پہ لے کے جا رہا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کی پرتو اور اس کی تجلی ہے. تیسرا ہے وہ اور ایسا سالک جو سب سے سلوک کرتا ہے، یعنی دونوں سے، رب سے بھی اور نفس سے، اپنی ارادے اور اپنی جان سے بھی. سالکن یسلک بالمجموع. اور چوتھا اور ایسا سالک جو سالک ہی نہیں، سالک لا سالکن. پس سالک کے ارادے اور علم باللہ میں اس کے رتبے کے حساب سے سلوک بھی مختلف اقسام کا ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ پہلی قسم ایسا سالک جو اپنے رب سے سلوک طے کرتا ہے یہ وہی ہے کہ حق تعالیٰ اس کی سماعت، بصارت اور تمام قوتیں ہو جاتا ہے. یہ فرمایا انہ هو السمیع البصیر، وہ جو معراج کی آیت ہے اس کا اختتام اس پر ہوا نا. تو حق تعالیٰ ہی یعنی اس کا نور ہی اس کی سماعت، بصارت اور تمام قوتیں ہو جاتا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ وکنت رجلہ التی یمشی بہا. ٹھیک ہے، تو وکنت یدہ التی یاخذ بہا، اس طرح قسم کے ہیں نا کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کو وہ دیکھتا ہے. تو پھر حق تعالیٰ اس کی سماعت و بصارت اور تمام قوتیں ہو جاتا ہے. یعنی عزم، ہمت، ارادہ، استقامت، یہ تمام قوتیں رب تعالیٰ کی قوتوں کے فیضان سے اس کو عطا ہو رہی ہوتی ہیں. اور بشری استعداد پہ نہیں بلکہ رحمانی عطاؤں، عطیات پر یہ سفر طے کرتا ہے. پہلی قسم کا سالک. فرماتے ہیں اس سالک کی عین ثابت ہے. اب عین کیا ہے اور ذل کیا ہے یہ تھوڑا فلسفیانہ کانسیپٹ ہو جائے گا. بس آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سالک کی اعیان ثابتہ ایک تصور ہے کہ علم الہی میں کے ایک درجے میں پہلے اشیاء تھی نا، پھر اس کے بعد مٹیریل ورلڈ کی سطح پر وہ اس مادے کی سطح پر اور اس عالم کی سطح پر
ان حقائق کا ایک مینیفیسٹیشن یا ایک نیا اظہار ہوا، تو پہلے وہ عیان ثابتہ میں ہوتی ہیں، غیب کے پردے میں۔ یہ تھوڑا سا ہم آگے بھی اس کو ڈسکس کر لیں گے، کوئی اتنی زیادہ ابھی فوری طور پہ سمجھنے والے کے لیے بہت ضروری بات نہیں ہے، اس کو ہم گزرتے ہوئے آگے چلتے ہیں، اس کا انشاءاللہ بیان تفصیل کے ساتھ آ جائے گا، یہ سب کھل جائے گا ان کے اسی کتاب میں ٹریول کرتے کرتے۔ وہ فرماتے ہیں اسی لیے حق تعالیٰ نے اپنے اس قول میں اس کی سماعت ہوتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اسی کی طرف ضمیر لوٹائی، یعنی اس بندے کی طرف ضمیر لوٹائی اور فرمایا میں، سبحان اللہ، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ یہ وجود رکھتا ہے، میں اسی کی طرف ضمیر لوٹائی کہ یہ وجود رکھتا ہے، یعنی یہ وجود رکھتا ہے، یہ صرف بیان نہیں ہے، بس یہ اس ہی تیری عین ہے جس کی سماعت اور بصارت حق ہے، یعنی وہ جو ہو ہے نا، اس کنت سمعہ، ٹھیک ہے نا، یسمع بہ میں جو ہو ضمیر ہے، اور سمعہ میں تو خیر بندے کی طرف ضمیر ہے، لیکن یسمع بہ میں با کے بعد جو ضمیر ہے یہ اس ہو کی طرف، اللہ کی طرف ہے، تو اس یعنی ہو جو ہے وہی تیری عین ہے، یعنی تیری حقیقت الحقیقت جو ہے نا، تیری حقیقت کے پیچھے حقیقت جو ہے، حقیقت در حقیقت، باطن در باطن، اسی کی مرضی اور اسی کا فضل، اس کا علم اور اس کی قدرت ہے، جس کی سماعت اور بصارت حق ہے، اور تو نے بھی انہی قوتوں کے ساتھ سلوک طے کیا، اور ان قوتوں کے بارے میں حق تعالیٰ نے بتایا کہ جب وہ تجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ تیری سماعت اور بصارت ہوتا ہے، پس وہ تیری قوتیں ہوتے ہیں، وہی بات آ گئی نا، اور تو نے اس کی اطاعت میں سلوک طے کیا جس کا اس نے تجھے حکم دیا کہ تو ان میں اپنے نفس سے عمل کر اور ان سے اپنی ذات کو مزین کر، الذین جاہدوا بنفسہ، یہی تو اللہ کی زینت ہے، وہ پاک ہے، الجمیل ہے، اور زینت جمال ہے، پس وہ اس سالک کا جمال ہے، اور اس کی زینت اس کا رب ہے، اور اسی سے وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور سلوک طے کرتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اشارہ اس آیت کی طرف ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں اسی لیے تو اس نے کہا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہہ دو کہ کس نے اللہ کی وہ زینت حرام کر دی جو اس نے محبت کرتے ہوئے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور جب ان بندوں نے نوافل سے اس کا قرب چاہا تو اس نے خود سے یعنی اپنے صفات کا لباس ان کو پہنا کر زینت بخشی۔ اچھا، جو علماء ظاہر ہیں وہ اس قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ اس سے ہمیشہ ایک ہی مطلب لیتے ہیں، وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی 20ویں صدی کے ہوں یا 14ویں صدی کے ہوں یا 5ویں صدی کے ہوں، اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے ہاں فقہا سے، ان سے جو ہے نا ظاہری جو علم والے، انہوں نے اس کا ایک ہی مطلب لے لیا ہوگا کہ بھائی اچھے کپڑے پہننے سے کس نے منع کیا، اور بادام اور کھجوریں اور کشمش اور زیتون کھانے سے، اچھی چیزیں کھانے سے، یا اچھی سواریاں، اچھے گھوڑے منقش رکھنے سے کس نے منع کیا۔ ان کے ہاں زینت اللہ الذی سے جو ہے نا قل من حرم سے ایک ہی معنی ہے کہ ظاہری زیب و جسم کی جو ہے فیشن، گلیمر، وہ فیشن اور گلیمر کو ہی زینت سمجھے رہے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندے کی سماعت پر اپنی سماعت کا، اس کی بصارت پر اپنی بصارت کا لباس چڑھاتا ہے، اپنی صفات کا رنگ، تخلقوا باخلاق اللہ، لوگوں اللہ کے رنگوں میں، اخلاق اللہ کی صفات میں رنگے جاؤ، جب وہ اپنے صفات کے لباس اتارتا ہے تو وہ اللہ کی زینت ہے، اور وہ زینت ہے کہ بھائی کس نے منع کیا تمہیں اللہ کی زینت نہ حاصل کرنے سے، تمہیں کس نے روکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ حاصل کرو، تصوف میں، معرفت میں آگے نہ بڑھو۔ یہ اس طرف آیت اشارہ کر رہی ہے۔ اب شیخ اس کے کھول رہے ہیں نا معانی، ورنہ آج تک ہم اس کا کیا سمجھتے رہے، آج تک وہی جو ملا لوگ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ پھر آگے دوسری قسم، ایسا سالک جو خود سے سلوک طے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ طریقے زہد کہہ لو، طریقے مجاہدہ، اب یہ خود سے سلوک طے کر رہے بندہ، یہ شروع ہی سے فرائض و نیک اعمال والے نوافل سے اپنے رب کا قرب چاہتا ہے جو حق کی محبت کا باعث ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک طریقہ، اور اس سے بھی حق کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت تو ضائع نہیں کرتا نا، جو فرائض اور نوافل کا جو طریق اپناتے ہیں تو اس سے رب کا قرب اگر چاہتے ہیں، اگر رب کا قرب چاہتے ہوں، صرف ثواب نہیں، تو وہ حق کی محبت کا کچھ نہ کچھ ان کو بھی حصہ مل جاتا ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں جو حق کی محبت کا باعث ہیں، جو ان دو محبتوں کے حصول کے لیے یہ فرائض و نوافل ادا کرے تو وہ حق کی طرف سے ڈالی گئی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اپنی تمام توانائیاں اور قابلیتیں اس عبادت میں لگاتا ہے جس کا رب نے حکم دیا
یا جس سے اپنے اس قول میں منع کیا، جس قدر ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ یعنی کہ معروف یعنی کہ نیکیوں کی بجا آوری کے ذریعے سے، یا منکرات سے، منہیات جو ہیں ان سے تقوی کے ذریعے، ان سے بچ کے، دونوں طریقوں سے یہ بھی رب تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے، اور اپنی توانائیاں قابلیتیں یا تو عبادت میں لگاتا ہے جس کا رب نے اس کو حکم دیا، اپنے سے تو نہیں، یہ بھی رب حکم تو پیچھے رب کا ہی ہے نا، لیکن یہاں پہ رب کے حکم کے لیے، اور جو پہلا تھا وہ رب کی ذات کے لیے تھا. یہ تھوڑا سا فرق ہے، لطیف فرق ہے. اچھا، یا تو اس نے کسی شے کا حکم دیا یعنی معروف خیر امور خیر جو ہیں، یا اس نے اپنے اس قول میں منع کیا کہ جس قدر ہو سکے اس کا تقوی اختیار کرو اللہ کا. سورہ تغابن کی آیت نمبر 16. تو اور پھر اگلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 ہے، اور اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، حق کا تقاتی ہی، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اگرچہ انہوں نے یہ خدائی خبر سن رکھی ہے اور وہ اس پر ایمان سے اعتقاد بھی رکھتے ہیں، لیکن انہیں ذوق سے یہ حاصل نہیں کہ حق ان کی طاقتیں ہوتا ہے. یعنی حق ان کی طاقت ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، یہ خبر انہوں نے کہیں سن تو رکھی ہے، کہیں تصوف کی مجلس میں، کہیں صوفیوں کے کلام میں کہیں، اور وہ اس پر ایمان اور اعتقاد بھی رکھتے ہیں، لیکن ذوق سے یعنی اندر کے حال سے انہوں نے اس خبر کو، اس حال کو پایا نہیں. اوپر والوں نے پایا ہوتا اور بطریق اتم، بدرجہ اتم پایا ہوا تھا. پس یہ لوگ سلوک کے تمام مراتب، حال، عمل، مقام، تجلی، اسم، یا جس بارے میں بھی ایک معاملے سے دوسرے معاملے میں جانا ہو، اس میں اپنے نفوس سے یعنی اپنی قوت ارادی سے، اپنے عزم سے سلوک طے کرتے ہیں. اللہ والوں میں سے ادب والوں کا یہی سلوک ہے. یعنی یہ بڑے ادب والے لوگ ہیں، اور جو اللہ کے راستوں کے آداب جانتے ہیں. بعض اوقات وہ لوگ ازرہ ادب اوپر والی کیٹیگوری میں جانے سے بچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کے امتحانات نہ دے سکیں، وہاں کے دیکھ پرکھ آزمائش پر وہ پورا نہ اتر سکیں، یا کہیں ان کے اندر خودی کا نفس کا دعویٰ نہ ہو جائے. تو بعض لوگ خود ازرہ احتیاط بھی ادب سے ہی اس نچلے طبقے میں رہ جاتے ہیں. یہ بھی اس میں نقطہ ہے کہ ہمیشہ اس پر انالائز نہ کرنا کہ بھئی یہ یوں یہ نظر آئیں کسی میں صفات تو بھئی وہ یوں ہی بیان ہی ایسا ہی ہے. وہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور وہ ایسا نہیں بھی ہو سکتا. یہ اس پاسبلٹی کو کھول دیا نا انہوں نے، آخر میں کھڑکی کھول دی شیخ الاکبر نے، کہ ابھی تک اتنے بیان سے جتنا ہم نے فہم حاصل کیا تھا، جو ہم سمجھے تھے، تو اس پورے کو انہوں نے کھولا کہ اسی پر اپنا فہم ختم نہ کر دو اس درجے کا. اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ازرہ ادب اس درمیانے اور نچلے درجے کو اختیار کریں اور اس طرح کا ان کا حال ہو. تو یہ بھی ادب والا ہے اور یہ بھی پسندیدہ ہے. اور پسندیدہ کیوں ہے؟ وہ یوں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو تکلیف شرعی سے مکلف بنایا. اچھا، آگے اس کی خود انہوں نے توجیہ بھی پیش کر دی نا. تو الحمدللہ وہ چیزیں آپس میں کوآرڈینیٹ ہو رہی ہیں. وہ جو فہم آ رہا ہے الحمدللہ وہ سارا شیخ خود لفظاً ایکسپلیسٹلی بیان بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں اشارہ، اب اشاروں کے بعد وہ آگے وہ کلیئر بھی ہو جاتی ہے اگلے کسی اس میں پیسج میں بات. اس پر ہم حیران ہوتے ہیں شیخ کی کراماتی تاثیرات. یعنی 700 سال پہلے انہوں نے یہ علوم لکھے تھے، اور حیران ہوں کہ آج کا ایک بندہ اگر پڑھنے بیٹھے تو جیسے جیسے وہ سمجھتا جاتا ہے اس کی سمجھ کو اگلے سرے سے وہ ڈاٹ کنیکٹنگ وہ شیخ کے کلام میں موجود ہے، وہ سارے کنیکٹڈ ہے، کوئی تشنگی نہیں چھوڑی جا رہی. فرما رہے ہیں وہ یوں کہ اللہ ہی نے اپنے بندوں کو تکلیف شرعی سے، امور شرعیہ سے، تقوی، مناہی، معارف یعنی معروف اور منکرات سے جو نہیں کا جو ہے ان کی تکلیف میں تو اللہ نے ڈالا ہے نا، تکلیف شرعی سے مکلف بنایا. سو انہیں پتہ چلا کہ یہاں ایک حقیقت اس بات کی متقاضی ہے کہ تکلیف شرعی کا خطاب ہو، اور یہاں تو صرف وہی ہے. سو انہیں پتہ چلا کہ اس خطاب سے وہی مراد ہے. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک امر موجود ہے اور ایک نہیں موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب تو اس سے ایک خطاب مقصود ہے، خطاب میں ایک مخاطب ہے تو ایک سامنے ایک مخاطب بھی ہونا چاہیے، لسنر. تو انہوں نے کہا جب ہماری آنکھ کے سامنے یہ کلام آ گیا تو پھر ہم ہی اس کے مخاطب ہیں. انہوں نے عمل شروع کر دیا. یہ پس وہ عموم میں اپنے نفوس سے سلوک طے کرتے ہیں، اگرچہ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں لازماً ایک خاص نسبت یعنی اوپر والی جو ہے سالکون یسلکو بربہ، ایک خاص نسبت ہے یا ایک ایسی موجود عین ہے جو تکلیف شرعی کی مستحق ہے.
بس وہ پوری کوشش کرتے ہیں، اپنے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں اگرچہ انہیں مقصود کی خبر نہیں، یہاں تک کہ اللہ ان پر معاملہ کھول دیتا ہے جیسا کہ اس نے ان پر کھولا جنہوں نے اپنے رب سے سلوک طے کیا. یعنی وہ آخر میں ان کے حسن ظن اور ان کی مسلسل استقامت اور پے در پہ عزم کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر بھی وہ معاملہ کھول دیتا ہے جو اس نے اوپر والوں پر، لاڈلوں پر کھولا تھا. سالک یسلک بربہ والوں پر جو کھولا تھا، اب سالک یسلک بنفسہ پر. اچھا، اس میں ایک قرآن شریف کی آیت بھی مجھے یاد آ رہی ہے جو دیگر عرفاء صوفیہ نے ان دو آیتوں کے تناظر میں بھی اسی مضمون کو دیگر مختلف تصورات الفاظ بیان کیا ہے، لیکن کم و بیش اس کی حقیقت جو ہے وہ ایک ہی ہے. وہ ایک آیت ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یریب. تو یہ جو اجتباء ہے نا اور اہدا ہے، یہ دو طریق ہیں. تو اوپر والے جو ہیں ان کو اللہ نے اجتباء کر لیا، وہ مقام اجتباء پر آگے مجتبی ہو گئے، اور جو یہدی ہے ان کو ہدایت دی گئی جس قدر وہ محنت کرتے رہے. ٹھیک ہے نا، انابت کے ذریعے سے وہ یہ بھی ان کو پھر آخر میں مقصود مل گیا. اچھا، تیسری قسم سالک بالمجموع کی ہے. یہ ایسا سالک ہے کہ جب اس نے حق کا، اس کی سماعت اور بصارت ہونے کا ذوق پا لیا. یعنی پہلے یہ سالک بالمجموع وہ ہے جو طریق سالک یسلک. ایک منٹ. تیسری قسم سالک بالمجموع، یہ ایسا سالک ہے کہ جب اس نے حق کا، اس کی سماعت اور بصارت ہونے کا ذوق پا لیا اور اپنے سلوک کو اولاً مجموعی طور پر اپنے نفس سے جانا، بغیر اپنے نفس کو متعین دیکھتے ہوئے. پس جب اسے یہ پتہ چلا کہ حق اس کی سماعت ہے اور اسے یہ پتہ چلا کہ اس سماعت سے سننے والا سامع سماعت کا عین نہیں، اور اس سالک نے سمعہ کنت سمعہ الذی کی ضمیر کا ثابت ہونا دیکھا، اور اسے بھی دیکھا کہ یہ ضمیر جس کی طرف لوٹتی ہے، یہ گرامر کی باتیں ہو رہی ہیں نا، نحو کی. تب اس سے پتہ چلا کہ اس کا نفس اور اس کی عین اللہ سے سنتی، اللہ سے دیکھتی، اللہ سے حرکت کرتی اور اللہ سے ہی سکون کرتی ہے، اور سلوک اور منتقل ہونے کا خطاب اسی سے ہے، لہٰذا اس نے ان سب سے سلوک طے کیا. یعنی تیسری قسم جو ہے اس نے دونوں ذائقوں کو چکھا. اس نے طریق زہد جو ہے طریق مجاہدہ، اس میں کرتے کرتے جیسے ہی اس نے اوپر والا سالک یسلک بربہ کا ذوق پایا، تو اس نے خود کی حقیقت، اپنی سماعت بصارت اور اپنے سفر کی حقیقت اور اس کی جو اس میں شمولیت تھی، اس کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ پا لیا کہ بھائی یہ سننا دیکھنا یہ سب کس کا ہے، اور یہ تو اصلاً اسی کا تھا، اور وہ جسے میرے نفس کا اور میرے ارادوں سے جو سفر جو کچھ مجھے اپیرنٹلی نظر آ رہا تھا وہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے بھی وہ تھا. اچھا، چوتھی قسم وہ سالک جو سالک ہی نہیں. یہ بڑا اب دلچسپ ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. سالکن لا سالکن، سالک وہ جو سالک نہیں. چوتھی قسم وہ سالک جو سالک نہیں، وہ اس طرح کہ اس نے اپنے نفس کو دیکھا کہ جب تک حق تعالیٰ اس کی صفت نہ ہو، یہ نفس اکیلا سلوک طے نہیں کر سکتا، اور اسی طرح یہ صفت بھی اکیلی سلوک طے نہیں کر سکتی جب تک کہ نفس مکلف موجود نہ ہو جو کہ اس صفت کے لیے محل ہے. پس اس پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان سب سے سالک ہے. پس جب اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ سلوک کا ظہور انہی سب سے ہے، تو اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ مظہر کا عینی وجود نہیں، اور ظاہر مظہر کی استعداد کے حکم کے مطابق مقید ہوا. ٹھیک ہے نا، یا ظاہر مظہر کی استعداد، ظاہر مظہر کی استعداد کے حکم کے مطابق مقید ہوا. اور وہ حق کو یہ کہتا پاتا، جب تو نے پھینکا تو تو نے نہیں پھینکا مگر اللہ نے پھینکا. اسی طرح اگر وہ کہے اس نے نہیں پھینکا تو یہ بھی ٹھیک ہے، جیسا کہ پہلا کہنا بھی ٹھیک ہے. جو کوئی اپنے نفس سے اس علم پر ٹھہرتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ ایسا سالک ہے جو سالک نہیں. واہ سبحان اللہ. اب یہ وہ مقام ہے جو وراء الورا ہے. یہ تینوں سے وراء الورا ہے. اگرچہ دیکھنے میں سالکن لا سالکن میں لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی ایسی بات ہوگی کہ شاید وہ سالک ہی نہیں جو باہر ہوگا اس سارے اس میں سے، لیکن نہیں، پتہ چلا کہ یہ تو وہ مقام ہے کہ جسے وہ جو قرآن شریف کی آیت ہے نا، وما رمیت اذ رمیت، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ نئی مٹی پھینکی ایک جنگ میں، جب آپ نے کفار کی طرف وہ مٹی پھینکی تھی مٹھی بھر،
تو وہ اندھے ہو گئے، اور پھر وہ غزوہ بدر غالباً تو اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو آیت نازل ہوئی کہ وما رمیت اذ رمیت، سورۃ الاعراف کی آیت ہے غالباً، ولکن اللہ رمی، بلکہ وہ تو کنکریاں یا مٹی وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. تو کہہ رہے ہیں اسی طرح اگر وہ کہے کہ اس نے نہیں پھینکا تو یہ بھی ٹھیک ہوگا. یعنی اگر بندہ خود کہے کہ میں نے نہیں پھینکی تھی، یعنی اس حد تک عینیت ہو اور دوئی سے یگانگت اور یکسوئی اور یکجائی ہو، یہ وہ مقام ہے منصور کا ان الحق. بس پر ہم اس سے زیادہ بات نہیں کرتے. آگے فرماتے ہیں سالکین کے مراتب اور اس کی اقسام. سالکین کے مراتب بیان کرتے ہوئے، وہ سالکین کی اقسام تھیں، اب سالکین کے مراتب ہیں بیان کا. تو شیخ اکبر آگے فرماتے ہیں جان لے کہ جن سالکین کا ہم نے ذکر کیا پیچھے، جن قسموں کا، ان کے یہ مراتب ہیں. مراتب 8 ہیں ان کے نزدیک. فرماتے ہیں السالک منہ الیہ، اس سے اسی کی طرف کا سالک. فرماتے ہیں یہ سالک ایک تجلی سے دوسری تجلی کی طرف جاتا ہے. نمبر 2 السالک منہ الیہ فیہ، اس سے اسی کی طرف اس میں سالک. یہ سالک اسم الہی سے اسم الہی کی طرف اسم الہی میں سلوک طے کرتا ہے. نمبر 3 السالک منہ الیہ فیہ بہ، اس سے اسی کی طرف اس میں اسی کے ساتھ سالک. یہ سالک اسم الہی کے ساتھ اسم سے اسم کی طرف اسم میں سلوک طے کرتا ہے. السالک منہ لا فیہ ولا الیہ، اس سے سالک نہ کہ اس میں اور نہ کہ اس کی طرف. وہ سالک جو اللہ سے موجودات میں اور موجودات کی طرف باہر آتا ہے. یہ جو ہم نے پچھلے غالباً سیشن نمبر 2 میں جو ہم نے یا 3 میں ہم نے بتایا تھا نا، یہ ان میں سے ہے کہ جو انہوں نے شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے شیخ کا ذکر کیا تھا کہ وہ پھر اللہ سے موجودات میں آتے، وہ موجودات کی طرف باہر آتے. السالک الیہ لا منہ ولا فیہ، اس کی طرف سالک، نہ اس سے نہ اس میں. وہ سالک جو موجودات میں موجودات سے اس کی طرف بھاگتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے. مشہور واقعہ قرآن شریف میں وہ آیت ہے نا کہ اچھا السالک لا منہ ولا الیہ ولا فیہ، سالک جو نہ اس سے نہ اس کی طرف نہ اس میں، لیکن سلوک سے موصوف ہے، اور یہ بھی سالک ہے. یہ سالک جو دنیا سے آخرت کی طرف اعمال صالحہ میں منتقل ہوتا ہے، یہ زاہدین ہیں، عارفین نہیں. ہمارے یہ بھی سلوک کی ایک قسم ہیں، یہ بھی سالک، لیکن یہ دنیا سے آخرت کی طرف جاتے ہیں، اعمال صالحہ میں منتقل ہوتے ہیں، تو آخرت میں پھر جنتیں اور نعمتیں پاتے ہیں. نمبر 7 السالک من غیر سفر، بغیر سفر کے سالک. اور نمبر 8 السالک المسافر، یعنی مسافر سالک. سلوک کی پھر آگے فرماتے ہیں کہ سلوک کی بہت سی انواع ہیں، ہم نے ان میں سے بہت تھوڑی کا ذکر کیا. اب بہت تھوڑی اگر یہ ہیں تو زیادہ جو ان کے دل میں تھیں وہ کتنی ہوں گی. تو تھوڑا اگر انہوں نے پردہ اٹھایا ہے، ہٹایا اور تھوڑا سا کھولا ہے تو اتنا ہے، زیادہ کتنا ہوگا. اللہ تعالیٰ رب زدنی علما کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے کہ تھوڑا کتنا ہے اور زیادہ کتنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر نظر کرم نظر رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.